بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. اللہ تعالیٰ کے مدرسان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف اللہ تعالیٰ کے صلوات و سلام بھیجنے کے بعد ہمارے بھائی شیخ ابو خدیج اللہ تعالیٰ یحفظہ ویجزیہ خیرا انہوں نے ایک بڑی خاص نصیحت کی ہے. اسی موضوع پر ایک عام نصیحت کی اور یہ کہ بے شک ہمارا یہ جو دین ہے اللہ تعالیٰ کا یہ جو دین ہے یہ دین مکمل ہے. یہ دین مکمل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی عظیم نعمت ہے. اس نعمت پر فرمانے الہی ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کیا اور جو چیز مکمل ہے اس میں نہ تو ہم کوئی چیز زیادہ لا سکتے ہیں نہ ہی ہم اس سے کوئی چیز نکال سکتے ہیں ورنہ وہ عمل مکمل نہیں رہے گا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس طور طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جس طور طریقے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کا بیان کیا اور اپنی امت تک پہنچایا, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ الا امرتکم بہ. کوئی ایسا عمل نہیں جو کہ تمہیں اللہ کے قریب لے کے جائے گا, کوئی ایسا عمل نہیں ہے لیکن کہ میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا. ایک دوسری روایت میں ہے ما ترکت شیئا یبعدکم عن اللہ ویقربکم الی النار الا نهیتکم عنہ. کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو کہ تمہیں اللہ سے دور کرے گا, جہنم کی آگ سے نزدیک کرے گا, لیکن کہ میں نے اس عمل سے تمہیں منع کر دیا. بار بار قرآن و سنت میں اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ شریعت اللہ تعالی کی شریعت مکمل ہے, اس میں کسی انسان کا دخل نہیں ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود دخل نہیں ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود شریعت میں دخل نہیں تھا. جب شریعت کی بات کرتے تھے تو انتظار کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے وحی آئے تو میں کوئی جواب دوں. کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہمیں آیتوں میں ملتا ہے یسألونک, تم سے پوچھتے ہیں عن الخمر والمیسر, خمر کے بارے میں, جوئے کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں. یہ اس لیے تھا کہ جب کفار قریش یا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کرتا تھا خمر کے بارے میں, جوئے کے بارے میں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہ آتی, وحی نازل نہ ہوتی, تو نبی کریم علیہ السلام جواب نہ دیتے, انتظار کرتے کہ جب وحی آئے گی اللہ کی طرف سے علم آئے گا تو پھر اس جواب کا بیان کریں گے, اس کے بغیر ہم بیان نہیں کریں. ایسے ہی ایک صحابیہ تھی جو کہ پہلے غلام تھی اور غلامی کی حالت میں ان کی شادی کر دی گئی تھی اور اس شادی سے ان کے بچے بھی تھے, اور شریعت کی حیثیت سے جب انہیں آزاد کیا گیا انہوں نے اپنی شادی کو چھوڑ دیا, اپنے میاں کو چھوڑ دیا. اب وہ چلتی جا رہی ہیں, ان کے پیچھے میاں رو رہا ہے ان کے پیچھے کہ مجھے مت چھوڑو, مجھے مت چھوڑو. یہ ہے اسلام کی فضیلت دیکھیں, اسلام کی فضیلت دیکھیں کہ عورت آگے چلتی جا رہی ہے, میاں کہہ رہا ہے کہ مجھے مت چھوڑو, بچے ہیں ہمارے, مجھے مت چھوڑو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اپنی امت سے پیار و محبت کرتے تھے, ان کی فکر رہتی تھی, وہ جا کے صحابیہ سے کہتے ہیں کہ شاید بہتر ہو کہ تم انہیں نہ چھوڑو, تمہارے میاں ہیں, بچے ہیں تمہارے, وہ ظاہری طور پہ تم سے محبت کرتا ہے, اپنی شادی کو مت چھوڑو. ان صحابیہ نے مڑ کے کہا یا رسول اللہ یہ کیا حکم ہے آپ کا, یہ کیا حکم ہے آپ کا؟ اس لیے نبی کا حکم اللہ کا حکم. یہ جانتے تھے صحابہ,
رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. نبی نے حکم کر دیا، نبی کو جب تک حکم نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ تعالی کا حکم نہیں آئے گا. تو صحابہ نے کہا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی انسان یہ سمجھے کہ میری رائے کو دین بنا دیا جائے. نبی کریم المصطفیٰ جس کے بارے میں صحیح حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سارے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے خوبصورت، سب سے بہترین دل محمد بن عبداللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. فاصطفاہ بنفسہ وبعثہ برسالتہ. تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے چن لیا اور اپنی رسالت کے ساتھ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے کو دین بنا کے نہیں پیش کرتے. جب اپنی رائے تھی تو کہتے ہیں کہ میری رائے ہے، اور صحابی سے کہا کہ میری رائے ہے، اور اس صحابیہ نے رائے پہ عمل نہیں کیا، اسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا دین مکمل ہے، اس میں ہماری ہر ضروریات پوری کرنی ہے. جہاں پہ بھی ہمیں رہنمائی چاہیے، ہمیں طریقہ سیکھنا ہے، کون سا راستہ اپنانا ہے، اس دین میں ہر عمل کی وضاحت کر دی گئی ہے. آپ یہاں تک سوچیں کہ ہمارے دین میں بیت الخلا کے طور طریقوں کے اوپر بھی وضاحت ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فارسی تھے، ان کے پاس یہودی آئی. اب یہ آپ کو جاننا چاہیے کہ اسلام سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائیت اپنانی تھی انہوں نے، اور مدینے کی طرف وہ آئے اس لیے تھے کہ کچھ عیسائیوں نے انہیں ذکر کیا تھا کہ جو اگلا پیغمبر آئے گا وہ ایسے مقام میں آئے گا جس کی صفتیں یہ اور یہ. تو وہ کچھ عربوں کے ساتھ ہجرت کرنے لگے جزیرۃ العرب کی طرف، اور ان عرب میں انہیں غلام بنا کے یہودیوں کو بیچ دیا، اور یہودیوں کے یہاں وہ غلام ہوئے. پھر ان کی آزادی، انہوں نے اسلام قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آزادی کے لیے پیسہ جمع کر کے ان کی آزادی دی. تو یہودی ان کے پاس آئے مذاق اڑانے کے لیے کہ یہ تمہارا کیسا دین ہے، ان نبیکم علمکم کل شیء حتی القراءۃ، کہ تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز سکھا دی، یہاں تک کہ بیت الخلا کیسے جاؤ. حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہو کے یقین کے ساتھ کہا بلا ہاں ہمیں نبی نے سکھایا ہے، بیت الخلا کیسے جانا ہے سکھایا ہے، اپنے آپ کو صاف و پاک کیسے کرنا ہے سکھایا ہے. سنت میں ہے یہ جواب، احادیث میں ہے یہ جواب، بالکل صحیح جواب. ایسا عمل کرنا جس سے اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے. چھوٹا چھوٹا عمل. آپ مسجد میں کیسے داخل ہو، مسجد سے باہر کیسے جاؤ، گھر میں کیسے داخل ہو، گھر سے باہر کیسے جاؤ، جوتے کیسے پہنو، بال کیسے بناؤ، کپڑے کیسے پہنو، نماز کیسے پڑھو، روزہ کب رکھو، زکات کیسے دو، کس کے اوپر واجب ہے، کس کے اوپر واجب نہیں ہے، میراث کس کی ہے. شریعت رسول، شریعت اللہ مکمل ہے. اب یہاں پہ انسان کو عقل بھی دی گئی اور ہمیں جانوروں سے مختلف بنایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی. شہوات ہیں، وہ چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں، اور یہ شہوات تو جانوروں کی بھی ہوتی ہے، لیکن ان شہوات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی تاکہ ہم جانوروں والی زندگی نہ جائیں. ایک جانور جب دنیا کو دیکھتا ہے وہ صرف کھانا سوچتا ہے کہ میں اسے کھاؤں کیسے، اس کے لیے صرف کھانا اور آرام، بس یہ جانوروں کی زندگی ہوتی ہے. اللہ تعالی نے ہمیں جانوروں سے مختلف کر کے ہمیں عقل دی، لیکن
اس بات کو حرام کر دیا کہ قرآن اور سنت کے سامنے عقل کو رکھا جائے. اس لیے عقل کمزور ناقص ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے الاعتصام، اور الاعتصام کے آخری کچھ فصلوں میں ایک فصل آتی ہے جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کی شریعت مکمل ہے، اور اس کے فوراً بعد جو فصل آتی ہے اس میں بیان کیا جاتا ہے انسانی عقل کیا ہے، انسانی عقل ناقص ہے. انسان کو ہر بات سمجھ میں نہیں آتی. فرمانے الہی ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اس میں تمہارے لیے اچھائی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے تمہیں کسی چیز سے محبت ہو وہ تمہارے لیے برائی ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. میں مثال رکھتا ہوں آپ کے سامنے، جو حدیبیہ کا صلح ہوا، بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہیں سمجھ میں نہیں آیا کیا. ان میں سے ایک حضرت عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. غصہ آ گیا کہ نبی کریم آپ کیا اللہ کے نبی نہیں، ہم کیا حق کے راستے میں نہیں کہ ہم اس صلح کے اوپر ہم چلیں گے. یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور عمر کی گاڑی پکڑ لی کہ پہچانو تم کس سے بات کر رہے ہو. اپنی عقل کو اللہ کے دین کے سامنے رکھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کہتے ہیں کہ اگر اس دین کی بنیاد انسانی عقل ہوتی تو جب مسح کرتے تو ہم پیروں کے نیچے کرتے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا مسح کرتے ہوئے پیروں کے اوپر. اس بات کا بیان اور ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے گھر کی زندگی میں، معاشی زندگی میں اور اپنے ملک کے لیے ہم بہت سی دفعہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں لیکن نقل نہیں کرتے. قرآن و سنت اہل حدیث پہ چلنے والوں کی نشانی یہ ہے کہ ہر چیز کے سامنے وہ حدیث ہوتی ہے، ہر سمجھ کے سامنے حدیث ہوتی ہے. اور جہاں پہ حدیث آ گئی اس حدیث سے انہیں کوئی نہیں ہٹا سکتا. ہمارے بھائی نے ذکر کیا حدیث حذیفہ بن الیمان جو بڑے مشہور صحابی ہیں. حضرت حذیفہ بن الیمان تو وہ صحابی تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بھی بتا دیا. کچھ صحابہ جا کے پوچھے تھے کہ اے حذیفہ کیا نبی نے میرے نام کا ذکر کیا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برائیوں کے بارے میں پوچھتے تھے. باقی لوگ اچھائیوں کے بارے میں پوچھتے تھے، حضرت حذیفہ برائیوں کے بارے میں پوچھتے تھے. برا وقت نہ آ جائے. ایک برا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسے کہ ہمارے بھائی نے ذکر کیا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ تمہارے حکمران جو ہوں گے لا یہتدون بہدی ولا یہتدون بسنتی، میری ہدایت پہ نہیں چلیں گے، میری سنت پہ نہیں چلیں گے. وَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ، ان میں کچھ ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمان الانس، ان کے دل جو ہیں شیطانوں کے دل ہوں گے لیکن ان کے جسم جو ہوں گے وہ انسانوں کے جسم ہیں. تو حضرت حذیفہ نے پوچھا وَكَيْفَ أَصْنَعُ وَكَيْفَ أَصْنَعُ اِذَا أَدْرَكْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، اگر وہ وقت آ جائے میری زندگی میں آ جائے، میرے نبی میری زندگی میں وہ وقت آ جائے تو میں کیا کروں؟ یہ صحابہ کرام کا طور طریقہ تھا. یہ بات سمجھ لیں، طور طریقہ تھا کہ جب کوئی مسئلہ تھا تو نبی سے پوچھتے تھے اللہ کے راستے کے بارے میں سے میں کیا کروں، میں عقل استعمال نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے کہ میری عقل ناقص ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا جس کا بیان شیخ کے ٹیچر نے کیا کہ اسمع و اطیع، بات سننا اور بات ماننا.
یہاں تک کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہونا. اگر حکمران آپ سے بولے نماز نہیں پڑھنی تو نماز پڑھنی. اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں. لیکن جہاں تک اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہے تو اطاعت. نبی کا فیصلہ تھا, اللہ کی وحی تھی. تو جب ایسے اوقات ہمارے اوپر آئے تو ہمیں رجوع کرنا ہے اہل الحدیث کے حدیثوں کی طرف. حدیث میں کیا ذکر کیا گیا ہے؟ انسان یہ بولے کہ صحابہ نے تو ذکر, صحابہ نے تو اس پہ عمل نہیں کیا. صحابہ نے عمل کیا صحابہ نے عمل. جب حضرت انس بن مالک کے پاس گئے, کہنے لگے حجاج بن یوسف سے لڑیں گے, تلواریں اٹھا دی ہیں ہم نے, لڑیں گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مت لڑو. یا تو یہ اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کا امتحان ہے. اگر اللہ کا عذاب ہے تو تلواروں سے اللہ کا عذاب نہیں رکھتا, اور اللہ کا امتحان ہے تو سمجھ. حسن البصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی ذکر کیا گیا. حضرت حسن البصری نے بھی یہ کہا مت کرنا. یہ تھے اہل الحدیث, وہ تھے اہل الحدیث جن کے سامنے حدیث آ گئی تو آ گئی, کوئی نہیں روک سکتا. لیکن مسئلہ یہ ہے جہاں پہ حدیث کو لوگ اپنی رائے سے اور اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں, صحابہ کرام کے عمل سے نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے نہیں. تو یہ میری ایک نصیحت ہے چھوٹی سی اپنے لیے اور آپ سب کے لیے. میں اپنے گھر والوں کے لیے اور آپ سب کے گھر والوں کے لیے یہ نصیحت کہ اپنے امتحانات, اپنے مسئلے مسائل کا حل قرآن و سنت میں. اور بے شک شیطان بے شک آئے گا کہ یہ تو عقل کے خلاف بات ہے. یہ عقل کے خلاف بات ہے کہ بھائی ملک میں یہ ہو رہا ہے, ہم مظاہرات نہ کریں. ہم بولیں گے کہ عقل کے خلاف ضرور ہوگا, نقل کے خلاف ہے. میں عقل کے خلاف کر لوں گا کام, لیکن قرآن و سنت کے خلاف عمل نہیں کروں گا. یہی ہے میری چھوٹی سی نصیحت میرے لیے اور آپ سب کے لیے. اور یہیں پہ میں اپنا یہ چھوٹی سی بات ختم کرتا ہوں. اگر کچھ سوالات ہیں جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ ہم ان سوالات کے جواب انشاءاللہ تعالی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا